اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سورۃ الاعراف۔ اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلند جگہ۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بلند جگہ ہے، جنت سے بھی اور جہنم سے بھی یہ درمیانی جگہ ہے اور بلند ہے۔ یہاں پہ کن لوگوں کو رکھا جائے گا اس میں مختلف قول ہے، مختلف اقوال ہے۔ وہ بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے کافروں کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو رکھا جائے گا وہاں پر۔ دوسری قول یہ ہے کہ وہ زمانہ جس کے اندر کوئی نبی نہیں آیا لیکن ان لوگوں نے خدا کو پہچاننے کی کوشش کی، کسی اور کو خدا نہیں مانا، تو ان لوگوں کو وہاں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نام سے جو ہے وہ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر 8 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے نبیوں کا بھی ذکر ہے، ان کے حالات کا ذکر ہے، ان قوموں کا ذکر ہے، ان قوموں کو ہلاک کیسے کیا گیا، یہ سارے حالات اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا جو واقعہ ہوا وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ اس کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کا قوم کو عذاب کیسے آیا، پھر نوح علیہ السلام کیسے آیا، پھر اس کے بعد اپنا لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کا اور ان کی امتوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے وہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آگے حروف مقطعات ہے الف لام میم صاد، یہ وہ حروف ہیں جن کا علم صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ صرف پڑھنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات کے اندر، مخلوق کے اندر کوئی تیسرا ایسا شخص، ایسی ہستی نہیں ہے جس کو اس کے بارے میں علم دیا گیا ہو۔ یہ جب بھی پورے قرآن کے اندر ایسے الفاظ آئیں گے حروف مقطعات جس کو کہتے ہیں، قاف، نون، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ، یہ سارے وہ الفاظ ہیں، ان کا علم صرف اور صرف 2 ہستیوں کے پاس ہے، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہ کوئی فرشتہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، نہ کوئی انسان اس بارے میں جانتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو سارا قرآن لے کے آیا وہ بھی اس بارے میں نہیں جانتے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایسا یہ علم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنہوں نے الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن نازل کیا ہے آقا علیہ السلام کے سینے پر، وہ بھی ان بارے میں نہیں جانتے، اس بارے میں کہ اس کے بارے میں یعنی حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ کیا مراد لے رہا ہے، کیا علم ہے، کیا نہیں ہے۔ صرف اور صرف بس یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، کوئی بھی مخلوق کے اندر دوسرا اس بارے میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، فرمایا محبوب آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، آپ اپنے دل کے اندر اس بارے میں کوئی پریشانی نہ لیں، آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پریشانی کس بات کی تھی کہ آقا علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا تو آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس کتاب کو لوگ کیسے مانیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات آقا علیہ السلام کے سامنے تھے کہ جب اس کی ظاہر ان نبیوں کی قوموں نے نبیوں کو نہیں مانا تو وہ تو ہلاک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آقا علیہ السلام کو سب سے بڑی پریشانی اس بات کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میری قوم جب قرآن کو نہیں مانے گی تو بچے گی یہ بھی نہیں، تو یہ تو ساری کی ساری قوم ہی ہلاک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد پچھلے نبیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تھوڑے لوگوں کے پاس نبی آئے تھے، اور میں تو پورے روئے زمین کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، اگر میری قوم نے نہ مانا تو پوری روئے زمین ہلاک ہو جائے گی، انسان تو وہیں پہ ختم ہو جائیں گے، پھر بچے گا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پریشانی تھی آقا علیہ السلام کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل کر دی ہے، آپ اس بارے میں کوئی پریشانی نہ لیں، لتنذر بہ، آپ قرآن سنا کے لوگوں کو ڈراتے رہیں، قرآن سنا کے لوگوں کو ڈراتے رہے۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ رب کا حکم پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں، بھائی یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کو مانو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تم جانو تمہارا رب جانے،
ٹھیک ہے نا جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے نا, حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں آیا ہوں تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھانے کے لیے. جس نے پڑھ لیا وہ بچ گیا, جس نے نہیں پڑھا وہ اس کا خون بھی اور اس کا حساب بھی, جو کچھ بھی ہوگا اس کا مال اور اس کا خون جو کچھ ہے پھر میں جانوں اور میری تلوار جانے, باقی رہا بس حساب کا, حساب جانے اور رب جانے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب لتنذر بہ, آپ قرآن پڑھ کے لوگوں کو ڈرائیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر رب کا خوف, رب کا جلال پیدا ہو اور بندہ ڈر کر جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. اور آگے فرمایا وذکریٰ للمؤمنین, اے محبوب ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے نصیحت بنایا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے, رب کی طرف سے یہ خیر خواہی ہے بندے کے لیے قرآن. کیوں؟ دیکھیں جب کسی کو کتاب لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بندہ کتاب اس لیے لکھی جاتی ہے کہ تاکہ اس کتاب کو بعد والے جو پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ معلومات ہو جائے گی اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے, یا جس موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے اس موضوع کے مطابق انہیں کچھ نہ کچھ علم ہو جائے گا. تو قرآن کیوں آیا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد بندے کو رب کی معرفت حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر کتاب کا موضوع ہوتا ہے کہ یہ اس موضوع پر لکھی گئی ہے, یہ اس موضوع پر لکھی گئی ہے. دیکھیں جیسے کہ کوئی کتاب ریاضی پر لکھی ہوتی ہے, کوئی سائنس پر لکھی ہوئی ہے, کوئی کسی چیز پر لکھی ہے, کوئی کسی چیز پر لکھی ہوتی ہے. تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ صرف اور صرف انسان. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. مطلب کیا ہے کہ قرآن انسان کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے وہ آیا ہے کہ شاید انسان اس کو پڑھنے کے بعد اپنے رب کے قریب ہو جائے اور جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلا جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ایک تو قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنائیں اور اس سے ڈرائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بھی وہ خطاب ضرور کرے, ایسی تقریریں کرے جس کے اندر لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو. ٹھیک ہے. اور آج تو ہم صرف اور صرف جنت والی اور خوشخبریاں والی سنا کے یقین کریں قوم بے خوف کر دی گئی ہے. آج آپ 100 تقریریں ہو رہی ہیں نا ہماری, 100 تقریروں میں سے 90 تقریریں وہ ہیں جس کے اندر صرف خوشخبریاں ہیں. محفل ہوتی ہے جی آپ سبحان اللہ کہیں آپ کو جنت مل گئی, آپ سبحان اللہ کہیں آپ کو درخت مل گیا, آپ اتنا قرآن پڑھے آپ کو ثواب مل گیا, اتنا قرآن پڑھے آپ کو ثواب مل گیا. یہ ساری کی ساری خوشخبریاں ہیں, لیکن اس کے اندر جو ڈر والی بات ہے وہ کہاں ہے؟ قوم پہ خوف ہو چکی ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی قرآن پڑھنے کے بعد ثواب مل جاتا ہے. اب دیکھیں قرآن نازل کیوں کیا جاتا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اے محبوب یہ جو ہم نے تمہاری طرف یعنی تمام لوگوں کی طرف جو ہم تیرے رب کی طرف سے عام لوگوں کو خطاب ہے کہ ما انزل الیکم من ربکم, کہ اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے نا, اتبعوا اس کی اتباع کرو, اس کی کیا کرو؟ اتباع کرو. تو اب یہ قرآن کے نازل ہونے کا وجہ سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن نازل کیوں کیا گیا ہے, تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے. اور آج صرف اور صرف اس کو پڑھنے پر رکھا گیا ہے. تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی پڑھنے والا کھاتا بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن وہ قرآن پڑھنے کا فائدہ صرف 100 میں سے 10% ہے. قرآن پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے؟ صرف 10% ہے. قرآن کا اصل جو مقصد تھا وہ 90% جو تھا فائدہ تھا وہ قرآن پر عمل کرنے کا تھا. تو ہم نے 90% کو چھوڑ دیا ہے, صرف 10% پر عمل کر لیا ہے, وہ بھی خالی تلاوت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا یہ خالی تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے, یا صرف مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ اتبعوا یہ واضح الفاظ ہے کہ تم اس کے پیچھے چلو, جو میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کر لو. ٹھیک ہے. نماز کا دیا ہے نماز پڑھ لو, روزے کا دیا ہے وہ کر لو, حج کا دیا ہے وہ کر لو, زکوٰۃ کا دیا ہے وہ کر لو, چوری سے منع کیا اس سے رک جاؤ, شراب سے منع کیا اس سے رک جاؤ, سود سے منع کیا اس سے رک جاؤ, میں نے تو یہ حکم تمہیں نازل کیے ہیں, اس پر عمل کرو. بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ آگے دیکھیں جی, وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ, اور اپنے حکمرانوں کے پیچھے نہ چلو. کیسے الفاظ ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ, اپنے رب کو چھوڑ کر اولیاء اپنے حکمرانوں کے پیچھے نہ چلو. مطلب کیا ہے؟ فرمایا تمہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دے دیا ہے اس پر عمل کرنا تھا نا, اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے رسول کو چھوڑ کے اپنے رب کو چھوڑ کر تم نے کس کا مانا؟ اپنے حکمرانوں کا. تو آج دیکھ لیں یہ قوم کی ذلت ایسے نہیں ہے, یہ آج ان سارا قرآن کو چھوڑ کر جتنا ایک کارکن کو اپنا لیڈر پیارا ہے اتنا قرآن کے بارے میں اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. سارا دن صرف اور صرف اسی بات پہ لڑائی ہوتی ہے کہ میرا لیڈر سچا ہے, میرا لیڈر جھوٹ, میرا لیڈر سچا ہے, میرا لیڈر سچا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے لیڈر کو سچا کرنے پر کھڑا ہوا ہے, اور ہر بندہ اپنے حکمران کی چاپلوسی پر کھڑا ہوا ہے. حالانکہ رب نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ, فرمایا رب کو چھوڑ کر اپنے حکمرانوں کے پیچھے نہ چلو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول وَاولی الامر منکم. ٹھیک ہے.
دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. فرمایا اطاعت صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے, اس کے علاوہ کسی کی. یاد رکھیں حاکم کی بات کب مانی جائے گی؟ حاکم کی بات تب مانی جائے گی جب حاکم اللہ اور اللہ کے رسول کے شریعت کے مطابق چلے گا. اگر حاکم اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس حاکم کی کوئی اتباع, اس کی تابعداری, اس کا حکم نہیں مانا جائے گا. اور آج ہماری قوم مخالفت نہیں کر رہی ہے بلکہ سب سے زیادہ دشمنی کر رہی ہے. ہمارا کون سا حکمران ہے جو شریعت کو مانتا ہے؟ چاہے وہ جرنیل ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ حکمران ہو, چاہے کوئی بھی جو طاقت کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو حاکم کی بات تب مانی جاتی ہے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند ہوگا. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی حاکم نہیں مانے گا تو اس کی کوئی اتباع نہیں کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلیلا ما تذکرون, تم میں سے بہت کم ہی ہے جو نصیحت پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قرآن تو سب کو دیا گیا نا, لیکن نصیحت چند لوگ ہی قبول کرتے ہیں. دیکھیں نا, جب میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سمجھ آ جائے تو ایک بات ہی بڑی ہوتی ہے, نہ سمجھ آئے تو پورا قرآن بھی پڑھ کے دے دیں تو فرق کوئی نہیں پڑتا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اب کیونکہ اس سورت کے اندر ہلاکتوں کا ذکر ہے, قومیں ہلاک ہوئی ہیں, امتیں ہلاک ہوئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اشارہ دے دیا. فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, فرمایا کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. اور کب کیا؟ فرمایا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا, ہمارا عذاب تب آیا ہے بیاتن, یا تو رات کو سو رہے تھے, او ہم قائلون, یا دن کو کیلولا کر رہے تھے, سو رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار خیر ہے, کچھ نہیں ہوندا, اجرے بڑی نشانیاں پیاں نے, بڑا کچھ ہونا ہے, پتہ نہیں کی کچھ ہونا ہے, بعد جا کے سارا کچھ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے پچھلی قوموں کو عذاب کیسے دیا ہے. یا رات کو سو رہے تھے تب عذاب آیا ہے, یا پھر دن کو سو رہے تھے تب عذاب آیا. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا, عذاب ان کے سر پہ آ چکا تھا. قوم لوط پر جو عذاب آیا ہے وہ رات کو آیا ہے. ٹھیک ہے. ہوا کیا, رات کو سارے خیر سے ٹھیک ٹھاک سوئے ہیں, فرشتے آئے, انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے جناب آتے ہی پوری جو ہے وہ, بلکہ حدیث پاک کے اندر تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے جناب 5 شہر تھے قوم لوط کے, 5 شہر. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسے اپنا جو ہے پر جو ہے نا ڈالا زمین کے اندر ہی, اور پوری زمین ہی ساتھ اٹھا لی اور پہلے آسمان پر لے گئے. 5 شہر تھے, اور روایت میں آتا ہے کہ ہر شہر کی آبادی 2 لاکھ تھی. کتنی بن گئی؟ 10 لاکھ. پھر 10 لاکھ کے اندر ان کے جانور بھی تھے, خدا جانے وہ کتنے تھے. 10 لاکھ کی آبادی ہے, پھر ان کے مکان ہے, پھر ان کے جو جانور وغیرہ ہے, سارا کچھ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کیا, ایسی اپنا پر ڈال کے نا اندر ہی پوری زمین ہی وہاں سے اٹھا لی, اور 5 کے 5 شہروں کو, 10 لاکھ کی آبادی کو اٹھا کے پہلے آسمان پر لے گئے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان کے مرغوں کی جو اذانیں تھی نا, وہ بھی اوپر والے فرشتے جو ہے پہلے آسمان والے سن رہے تھے, اتنا اوپر اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے. پھر وہاں جا کے ان کو الٹا یوں کر کے مارا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو جی, کوئی چیز سیدھی لے کے چلے پھر بندہ اٹھا کر کے ماردا ہے. ٹھیک ہے نا جی, زیادہ سختی کے ساتھ. جبریل علیہ السلام نے ایسے قوم لوط کو اٹھایا تھا. یہ آگے جا کے ان کا سارا ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارا عذاب پتہ نہیں اللہ جانے کتنی تیاری کرنی پڑے گی اور کیا کچھ سارا کرنا پڑے. فرمایا نہ, ہمارا عذاب پچھلی قوموں کے قصے پڑھ کے دیکھ لو, واقعات کو پڑھ کے دیکھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے عذاب دیتے ہیں. فجاء باسنا بیاتن, یا تو ہم نے رات کو عذاب دیا, سارے سو رہے تھے. ہماری قوم کہتی ہے سویرے اٹھ کے توبہ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا جی, اجے بڑی دیر ہے, یہ تو جوانی ہے. ٹھیک ہے جی, اجے تو جناب اللہ ستے خیر نے, ابھی تو ہمارے پاس پیسہ ہی بڑا ہے, ابھی تو ہمارے پاس پاور شاور ہے, جب ٹائم آئے گا کر لیں گے توبہ, دیکھی جائے گی. میں وہ رات کو سوئے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یار رات کو عذاب آ جائے گا, لیکن ان کو جیسے نیند آئی عذاب آ گیا. اہم قائلون, اور کچھ ایسے تھے جو جناب سوئے تھے کہ ہم زور کے بعد اٹھیں گے, فلانا کام کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پھر ہم نے ان کو زور ٹائم اٹھنے نہیں دیا. جیسے کیلولے کے لیے, کیلولے کا ٹائم کون سا ہوتا ہے بھلا ہے جی, دوپہر کے ٹائم جیسے سوئے ہیں, انہوں نے سوچا تھا کہ شاید ہم دوپہر کے ٹائم اٹھیں گے, اٹھنے کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. فرمایا جیسے وہ سایہ ہمارا عذاب آ گیا. ٹھیک ہے. اور آگے فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا, فرمایا جب ہمارا عذاب آیا نا ان پر, تو فما کان دعواہم, ان کی صرف ایک ہی بات تھی, الا ان قالوا انا كنا ظالمین, کہ پروردگار ہم ہی ظالم تھے, اگر قصور صرف اور صرف ہمارا ہے, باقی تو نے جو عذاب دیا ہے وہ بالکل حق ہی دیا ہے.
دیکھیں نا جی، ماننے کے بعد پھر اب کیا ہو، جب عذاب آ گیا تو اب مانے نہ مانے بات تو برابر ہی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا نا، دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ مالک ہم ظالم ہیں، معاف کر دے. فرمایا اب نہ. یاد رکھیں پچھلے نبیوں کے اندر جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا نا، کسی پر ٹلا نہیں ہے، صرف ایک قوم پر ٹلا ہے، وہ ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی. بس واحد یہ قوم ہے جو اس پر عذاب آیا واپس چلا گیا ہے. وہ بھی کیوں؟ وہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ایسی عطا فرما دی، کوئی عقل عطا فرما دی. یونس علیہ السلام جب ان سے ناراض ہو گئے نا، تو انہوں نے کبھی بات سن لو، صاف تو سیدھی بات ہے، اگر تو یہ رات کو یہیں پر رہے اور انہوں نے یہ یہاں سے نہ گئے، یا یہ فوت نہ ہوئے، دونوں صورتوں کے اندر اگر یہ چھوڑ کے چلے گئے تو سمجھو ہم پر عذاب آیا ہی آیا. اگر یہ فوت ہو گئے تو پھر بھی ہم پر عذاب آیا، کیونکہ جب نبی نہیں رہے گا تو ہم نے نافرمانی کی ہے تو پھر عذاب آنا ہی آنا ہے. اگر یہ چھوڑ کے چلے گیا تو ہم پر عذاب آ جائے گا. یونس علیہ السلام صبح اٹھے اور آپ چلے گئے. جب چلے گئے تو انہوں نے کہا یونس علیہ السلام کا پتہ کرو، دیکھو کہیں شاید مل جائے. وہ سارا جناب اللہ ڈھونڈ کے تھک گیا، یونس علیہ السلام ملے ہی نہ، کیونکہ آپ تنگ آ چکے تھے قوم کو سمجھا کے. ظاہر ہے دیکھیں نا جی، آخر تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ بندہ ایک مخلص ہو کے یار لوگوں کو سمجھا رہا ہو اور اس کی بات سننے والا بھی کوئی نہ ہو، تو یہ تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یونس علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے چلے گئے نا، پھر وہ ساری قوم کٹھی ہوئی. انہوں نے کہا خدا تمہیں خراب کرے، واقعی اللہ کے نبی تھے، اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہمیں چھوڑ کے نہ جاتے. اب چھوڑ کے چلے گئے. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں، توبہ کرنے کے بعد ان کو منا کے لے آئے، وگرنہ ہم پر عذاب نہیں ٹلے گا. یونس علیہ السلام تو چلے گئے، پھر آگے وہ سارا مچھلی والا واقعہ وہ ہوا. ٹھیک ہے، پیچھے قوم نے کیا کیا؟ پیچھے قوم جناب اللہ خود بھی باہر نکلی، اپنے بچوں کو، اپنے ڈنگروں کو، جانور سارا کچھ وہ باہر لے کے کھلے میدان کے اندر آ کے بیٹھ کے روئے، گڑ گڑائے، سارا کچھ کرتے رہے سچے دل سے. جب انہوں نے توبہ کی نا، جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا تھا، عذاب کے آثار سارے دیکھ لیے تھے، تو جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی نا، تو آیا ہوا عذاب جو ہے وہ ان سے واپس چلا گیا. تو واحد یہ پورے جتنے بھی نبی آئے ہیں، سارے نبیوں میں سے صرف یہ امت ہے جو عذاب سے بچی ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی. جب توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. پھر یونس علیہ السلام واپس تشریف لائے، وہ سارا واقعہ 11ویں پارے کے اندر آئے گا. تو پھر انہوں نے سب نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ بھی کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ہمارا عذاب آ جائے نا، پھر بچتا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.